فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی، اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں کون سا ایسا وقت ہے جب انسان دعا کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تم مجھے جس وقت، جس جگہ، جس حالت میں بھی پکارو، میں تمہاری دعا کو سنوں گا، قبول کروں گا۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ بڑا عزت والا ہے، بڑا کریم ہے، بڑی حیا والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بندے سے حیا اس وقت آتی ہے جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے اور رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے پھر شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ جس بندے نے میرے سامنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوں اور میں ان ہاتھوں کو خالی واپس لوٹوں۔ ایک اور حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ایسا ہتھیار ہے انسان کے لیے جو اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے، ایسی بلاؤں سے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے جو بھی بلائیں نازل ہی نہیں ہوتی، جو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آنے والے وقت کے اندر اس انسان کو یہ مصیبت پڑ سکتی ہے، بلا آ سکتی ہے، آزمائش آ سکتی ہے۔ اس آزمائش سے بچانے کے لیے بھی یہ دعا ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء، کہ دعا ایسا نفع دیتی ہے انسان کو، ایسی آزمائشوں سے بچاتی ہے جو آ چکی ہیں اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی، ان سے بھی بچا کے رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان المبارک کا ہر دن اور ہر رات رب تعالیٰ جہنم سے آزادی کے پروانے دیتے ہیں لوگوں کو، اور رات اور دن کے اندر ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا رکھی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ رمضان کے اندر ہر رات، ہر دن، ہر مسلمان کے لیے ایک دعا جو اللہ تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ایک اور ایسا وقت ہے جس کے اندر دعا رد نہیں کی جاتی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، افطاری سے پہلے جو انسان اپنے لیے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی ضرور بضرور دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ایک اور قبولیت کا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور خصوصاً رمضان کے اندر پھر اس چیز کی طرف ہمارا لگاؤ بھی ہوتا ہے، تھوڑا دل بھی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے چاہیے۔ فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کا سوال پورا کروں، جو وہ مانگ رہا ہے میں اس کو دے دوں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ یہ ہر سال ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے، لیکن خصوصاً رمضان کے اندر انسان کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے، دل بھی کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بہترین وقت ہے جب رب تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر آ کے خود اعلان کر رہے ہو اور نیچے بندہ اکیلا ہو کے بیٹھا ہو اور رب تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہا ہو، یا اللہ تو نے کہا ہے کہ جو مانگو گے میں دوں گا، یا اللہ میں تجھ سے یہ مانگ رہا ہوں، مجھے عطا کر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، جو انسان مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے چلے جائیں گے۔ ایک اور فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایسا وقت جس کے اندر دعا کبھی رد نہیں ہوتی، عام حالات کے اندر بھی، اور پھر خصوصاً رمضان کے اندر تو انسان کے پاس وہ وقت ویسے زیادہ بن جاتا ہے۔ وہ کون سا؟ فرمایا کہ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان، اذان ہوئی جماعت سے پہلے جو انسان اس درمیانی وقفے کے اندر دعا کرے گا، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایسی دعا ضرور قبول ہوگی، رب تعالیٰ اس کو رد کرتے ہی نہیں ہے۔ یہ پورے سال کے اندر ہے، جب بھی آپ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کریں گے قبول ہوگی، لیکن پھر خصوصاً رمضان ہو، رب کی رحمتیں ہوں، شفقتیں ہوں، کرم نوازیاں ہوں، اور انسان کا دل بھی کر رہا ہو، نیت کے اندر اخلاص بھی ہو، تو پھر اور قبولیت کا اس سے بہتر وقت کون سا ہوگا؟ ایک اور ایسا وقت ہے جس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب کس وقت ہوتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اقرب ما یکون العبد وہو ساجد فاکثروا بالدعاء، کہ جب انسان سجدہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس وقت رب تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو سجدے کی حالت کے اندر دعا کیا کرو۔ سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ یہ عام حالات کے اندر بھی ہے، پورے سال کے اندر، لیکن خصوصاً رمضان کے اندر اگر انسان سجدے کی حالت میں جا کے
रब ताला से दुआ करेगा, मांगेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर बज़रूर रब ताला दुआ को कबूल करेगा। ये है चंद औकात जो मैंने आपके सामने रखे हैं, वरना और बहुत सारे ऐसे औकात हैं जिनके अंदर इंसान की दुआ कबूल की जा सकती है, और खुसूसन रमज़ान के अंदर हमें इन औकात से फ़ायदा हासिल करना चाहिए और अपने लिए जो मांग सकते हैं भलाई की सूरत में वो रब ताला से डिमांड करनी चाहिए, और रब ताला ज़रूर बज़रूर हमारी दुआओं को सुनेगा।